اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بحث مہدویت کی موضوع پر چند جلسات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے آج پہلے جلسہ ہے، اس میں چند مقدماتی گفتگو آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی مکرم اسلام کا ارشاد ہے، یہ روایت اہل تسنن اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی متفقہ مسئلہ ہے مہدویت۔ نبی مکرم اسلام کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے زمانے کی امام کی شناخت اور معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ لہٰذا آج آپ ناظرین کی خدمت میں مہدویت پر بحث اور گفتگو کرنے کی اہمیت اور ارجس کو بیان کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عقائدی و نظریاتی موضوعات کے باوجود حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں بحث و گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے بارے میں کافی مقدار میں بحث نہیں ہوئی ہے؟ بہت ساری کتابیں نہیں لکھی گئی ہے، بہت سارے مضامین اور بہت سارے مقالات اس موضوع پر نہیں لکھے گئے ہیں، اس موضوع پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہدویت کی بحث و گفتگو انسانی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مہدویت پر بحث کرنا، مہدویت کے موضوع ایک عظیم موضوع ہے جو ہر ایک کو اس موضوع کے بارے میں معلومات ہونا، اس سے آگاہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے اوپر لکھی گئی بہت ساری کتابوں کے باوجود، بہت سارے مقالات کے باوجود، بہت ساری کی گئی کاوشوں کے باوجود ابھی بھی بہت کچھ کہنے کے لیے، بہت کچھ لکھنے کے لیے باقی ہے۔ مختلف طبقاتی، اجتماعی طبقات، معاشرتی طبقات، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس عنوان پر بحث و گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا موضوع، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا موضوع اسلامی عقائد کی طرف پلٹتا ہے، جو شیعوں کے اصولی عقائد کا ایک مسئلہ ہے، جس کی اہمیت قرآن کلام پاک اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایت میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بتا دی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو خلاصہ کرنا چاہیے تو حقیقت میں مہدویت کے بحث خلقت انسان، تخلیق انسان کا ہدف اور انسان کی تخلیق کی غایات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور بعثت انبیاء کی تکمیل کا بیان، تکمیل کا نام مہدویت ہے۔ مہدویت یعنی خلقت انسان کا مقصد، خلقت انسان کی غایت۔ مہدویت یعنی بعثت انبیاء کی تکمیل کا نام مہدویت ہے۔ اس عنوان کے ذیل میں چند ایک نکات آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلا نکتہ، اس نظام خلقت میں مخلوقات کے درمیان انسان کا جو مقام ہے، انسان کی جو مرتبت ہے، انسان کی جو حیثیت ہے، وہ خلیفۃ اللہ کا مقام ہے۔ انسان کی جو حیثیت ہے مخلوقات کے درمیان، وہ اشرف المخلوقات کی حیثیت ہے۔
انسان ایک ایسا موجود نہیں ہے جو بقیہ حیوانوں کی طرف اس کائنات میں آیا ہو، اس دنیا میں آیا ہو، جو کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، عالی شان زندگی گزارنے کے لیے پھر ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، خلیفۃ اللہ کا مقام پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے، انسان کو خلیفۃ اللہ کا مقام حاصل ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، انسان ایک ایسا موجود بھی نہیں ہے جو فقط و فقط خارجی اور بیرونی عوامل و اسباب سے متاثر ہوتا ہو۔ انسان ایک ایسا برتن، ایک ایسا گلاس کی طرح نہیں ہے جو فقط و فقط خارجی و بیرونی عوامل سے متاثر ہونے کے لیے منتظر رہے، انتظار میں رہے۔ انسان کے اوپر ظاہری اور خارجی عوامل بھی متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک ایسا موجود ہے، انسان کے اندر بہت ساری خصوصیتیں، بہت ساری مہارتیں، بہت ساری استعداد موجود ہے۔ انسان اپنے ان تمام استطاعت کے ساتھ، ان استعداد کے ذریعے سے اپنی فطرت میں جو خدا نے ودیعت کی ہے، رکھی ہے، ان کے ذریعے سے اندر سے تبدیلی لا سکتا ہے، انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جس کے اندر بہت ساری خصوصیتیں، بہت سارے امتیازات، بہت ساری استعداد موجود ہے۔ بالقوہ خدا نے یہ استعداد انسان کو دی ہے، بالقوہ انسان میں موجود ہے۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو پہلے ہم بول نہیں سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تمام استعداد، یہ پڑھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت انسان میں موجود تھی۔ اب انسان تربیت کے ذریعے سے یا خود انسان کی کوششوں کے ذریعے سے اب یہ لکھنے والا بھی بن گیا، اب یہ پڑھنے والا بھی بن گیا، اب یہ بولنے والا بھی بن گیا۔ یعنی وہ استعداد، وہ صفتیں، وہ خصوصیات انسان کے اندر بالقوہ موجود تھی، ان کو انسان اپنے کوششوں اور تربیت کے ذریعے سے بالفعل میں تبدیل کر سکتا ہے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے۔ یہ تعلیم و تربیت دو موضوع ہے، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے۔ تعلیم اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو خارجی اور بیرونی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، خارج سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ تربیت وہ ہے جو انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں، انسان کی نفس میں پروردگار عالم نے رکھی ہے، ان استعداد کو بروئے کار لانے کا نام تربیت ہے۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ، انسان اور معاشرے کے درمیان جو رابطہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت سارے نظریات ملیں گے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے فقط و فقط فرد کو اصل حاصل ہے، فرد کو اصالت حاصل ہے، معاشرے کی کوئی اہمیت اور کوئی اصالت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ ہے جو فقط و فقط معاشرے کو اصل اور اصالت سمجھتے ہیں، انسان کی کوئی اہمیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر قرآن اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کی طرف مراجعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی بھی اہمیت ہے، معاشرے کی بھی اہمیت ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، انسان کو تربیت یافتہ ہونے کے لیے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور انسان کی تربیت کے لیے معاشرے کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے فقط و فقط ہم فرد پر توجہ دیں، فرد کے بارے میں سوچے سمجھے، معاشرے کو چھوڑ دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فقط و فقط معاشرے کی تربیت کے لیے ہم کوشش کریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرہ سازی کے لیے ہم کوشش کریں، فرد کو چھوڑیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ترحال کی روایت اور معصومین علیہ السلام کی نظر میں فرد کو بھی اہمیت ہے، معاشرے کو بھی اہمیت ہے، فرد کے بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، فرد کو بھی تربیت دینے کی، اس کو آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرہ سازی اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔